الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ فارمیٹ جانتے ہیں کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ موضوع قرآنی موضوع ہوتا ہے، یعنی قرآن میں اس موضوع پہ ضرور کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہوتا ہے اور پھر اس ٹاپک سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں، مستند احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہمارا پچھلے پروگرام چل رہے تھے والدین کی عظمت کے بارے میں، ان کی عزت احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کے تذکرے پر مشتمل آیات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم اولاد کے بارے میں جو کچھ تربیتی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور جو ہمارے بڑوں نے انبیاء علیہ السلام ہیں یا دیگر جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، انہوں نے جس انداز سے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ جو مشتمل آیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم میں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو وما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سرپرست کو گویا کہ مخاطب فرمایا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات چولہا، پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو گیس سے چلتے ہیں، کہ جیسے لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں، اپلے وغیرہ ڈالتے تھے، کاغذ ڈال دیا اور چیزیں ڈال کے اس سے آگ کو بھڑکایا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، یہ گویا کہ اس آگ کو بھڑکانے کا سبب بنیں گے، اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ پتھر یقینی سی بات ہے کہ جلتے نہیں ہیں، پگھلتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس لیے وہ عذاب کے لیے ہوں گے کہ وہ گرم ہوں گے اور جہنم کی گرمی کو بڑھائیں گے۔ جب جہنم کی آگ سے تپ جائیں گے، آپ گرم پتھر کو کبھی ہاتھ میں لے کر دیکھیں، آپ راکھ وغیرہ میں دبا دیں یا چولہے پہ رکھ دیں، گیس کے چولہے پہ آدھا پونا گھنٹہ، پھر اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر تو دیکھیں، وہ پورے ہاتھ کو سڑا دے گا۔ تو ایسے ہی پتھر بڑے بڑے جہنم کے اندر ہوں گے اور وہ ان کے ذریعے بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست کو ایک منظر کشی فرمائی کہ دیکھو ایک جہنم ہے جس میں سخت آگ ہے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بھی ہیں، اور اس پہ ایسے طاقتور فرشتے مقرر ہیں کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کا مادہ ان کے نفس، ان کے اندر سے نکال دیا، ان کے باطن سے۔ نفس تو خیر ان کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی ان کے باطن میں رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے ان فرشتوں کے۔ چنانچہ وہ بس جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مارنا ہے تو وہ مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، جس کو حکم دے دیا جلانا ہے تو وہ جلائیں گے، چاہے کوئی فریاد کرے، کوئی روئے، کوئی چلائے، وہ بالکل ان کے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف رحم ان سے دور کر دیا ہے۔ تو گویا کہ ایک منظر کشی کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اگر جہنم میں چلے گئے، ہمارا کہنا نہیں مانا، تو پھر وہاں پر کسی سے رحم کی امید نہ رکھی جائے۔ تو اب جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا اختیار کریں؟ وہی اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس پر شارحین نے بیان فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان علم دین سیکھے، فرض علوم سیکھے، تاکہ وہ عقائد کے معاملے میں کسی غلط عقیدے سے وابستہ نہ ہو جائے، اور دیگر جو دنیاوی معاملات ہیں، دیگر عبادات کے معاملات ہیں، ان کے اندر کامل طریقے سے وہ ہر معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ مثلا عبادات اس پہ فرض ہے
تو علم ہوگا تو عبادات کو کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکے گا، اس طرح فرض اور واجب سے بری ذمہ ہوگا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ صحیح ادا کر سکے گا، حج وغیرہ صحیح ادا کر سکے گا۔ پھر باہمی معاملات ہوتے ہیں، بیع ہے، خرید و فروخت، اجارہ ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، امانت کے مسائل ہیں، قرضوں کے مسائل ہیں، جو جو چیزیں اس کو درپیش آتی جائیں ان کے مسائل سیکھ کے کرے گا تو شریعت کے تقاضے کے مطابق ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی معرفت کا علم جب یہ سیکھ لے گا تو ہر قسم کے گناہ کو کم از کم پہچان سکے گا، یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے، اور جہاں گناہ ہے وہاں پر پھر یہ بچے گا بھی۔ تو پہلی بات یہ کہ علم دین سیکھے، دوسری بات یہ کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، کہ نیک اعمال کا ارتکاب کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ اور اس میں پھر نرمی بھی ہو، اس میں سختی بھی ہو، اس کا بھی انشاءاللہ بیان آگے آ جائے گا کہ کس طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیثیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو کم از کم یہ ایک سرپرست کو سوچنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن میں مخاطب کر کے بیان فرما دیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کے سرپرست سے اس کے گھر کے بارے میں، عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں، اگر نوکر ہے تو اس سے گھر والوں کے بارے میں کلام ہوگا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس طرح ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چنانچہ گھر کے سرپرست سے سوال ہوگا میدان محشر میں کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کی کیسی تربیت کی تھی۔ ہم تو شادی کرنے کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بس دنیا میں لگے رہتے ہیں اور بس پیسہ اچھا آتا رہے، بچے اچھی پڑھائی کر کے نوکریوں پہ لگ جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، گھر میں بہویں آ جائیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہو جائیں، ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑی لائف پرسکون ہے جی، بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ہم اس کو اللہ کا کرم کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل اللہ کا کرم ایک جہت سے ہے بھی، لیکن وہ صورتحال کہ جس میں دین سے انسان دور ہو، بچے نہ حرام حلال کی تمیز حاصل نہ کر پائیں، اور گھر کے اندر گناہوں کے انبار لگے ہوں، پھر انسان کہے ہو جی اللہ کا بڑا کرم ہے، تو یہ بیچارے میں کہتا ہوں بڑی نادانی میں ہے، اور یہ میدان محشر میں اس کرم کا حال دیکھ لے گا کہ جس کو وہ کرم کہہ رہا ہے بعض وقت وہ کرم ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی لڈو کے بیچ میں زہر ڈال دے، بڑا مہلک زہر، خطرناک قسم کا، اور لڈو کو جوڑ کے کہہ لی حضرت کھائیے، تو اب اگر وہ لڈو کھانے والا کھائے بولے وہ کیا مزیدار ہے، لیکن ذرا زہر پیٹ میں تو اترنے دیں پھر پتہ چلے گا کیسا مزیدار ہے، خون کی الٹیاں ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے ہم بہت سی چیزوں کو پا کر بڑے پرسکون لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑا سکون ہے ہماری لائف میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دین نہیں سیکھیں گے، اگر آپ قرآن و حدیث کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تو یہ سکون کب تکلیف میں بدل جائے، یہ آپ کا پرسکون ہونا کب ٹینشن میں تبدیل ہو جائے، کب یہ عافیت مصیبت میں بدل جائے، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اچانک وہ آ جائے گا، اوہو ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا۔ احساس اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے زندگی کا مقصد فقط یہی سمجھا کہ اچھا کھاؤ، اچھا کماؤ اور آسائشیں حاصل کرو، ہر مصیبت ہم سے دور رہے، بس یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ گویا کہ دنیا میں آمد کا مقصد ہمارا جنت کی تیاری ہے، جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس تیاری میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اچھی نوکری بھی ہونی چاہیے، حلال رزق کے ذرائع بھی ہونے چاہیے، پھر اس کے لیے بہت ساری چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے شادی بھی ضروری ہے، ورنہ حرام طریقے سے انسان خواہشیں پوری کرے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ تعلیم، نوکری، شادی، بچے یہ دین کا ہی ایک حصہ بن جاتے ہیں جب کہ اچھی نیت کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ان کو ہم اختیار کریں، تو اس میں شریعت ہمیں منع تو نہیں کرتی ہے۔ تو ہم خود بھی الحمدللہ، میں نے خود بھی پڑھا ہے، میں اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم بھی دلوا رہا ہوں، ہم دین کی تعلیم بھی ان کو دلوائیں گے۔ اسی طریقے سے جاب کرنا، میں خود جاب کرتا ہوں،
اور میں دوسروں کو ہماری اکیڈمی کے اندر جو بچے آتے ہیں بہت سارے بزنس مین بھی ہیں، نوکری پیشہ افراد ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں۔ سمجھانا یہی مقصود ہے کہ دین ہمارا ان چیزوں سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ضرور تلقین کرتا ہے کہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر دین کو نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہیں، ان کو سمجھداری کے ساتھ کیا جائے۔ اب ہم یہی کرتے ہیں کہ بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ مصیبتیں اپنے سے دور کرو، عافیت سے رہو اور آسائش سے زندگی گزار لو۔ تو جس کو یہ چیزیں نہیں ملتی وہ بے چین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور جس کو مل جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے میرا مقصود حاصل ہو گیا، تو بڑا پرسکون چل رہا ہوتا ہے، جس میں گناہ بھی ہوتے ہیں، جس میں اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، آخرت کی تیاری میں بے شمار کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے دل میں اضطراب کیوں نہیں پیدا ہو رہا، وہ بے قرار کیوں نہیں ہوتا، وہ پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں آمد کے مقصد کو صحیح طریقے سے بھی سمجھا نہیں ہے، غلط چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غلط مقاصد کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، اسے اس قسم کی باتیں بڑی بری لگتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو سکون ہے، پرسکونی کی کیفیات ہیں، کسی کی گفتگو اس میں تلاطم پیدا نہ کرے، اس میں اضطراب، اس میں بے چینی، اس میں اٹھا پٹخ نہ مچا دے۔ تو اس لیے ایسے حضرات جو ہیں جو حرام کام کر کے بظاہر اپنی زندگی کو پرسکون کیے ہوئے ہیں، وہ کسی کی نصیحت کو اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ پھر میرے سکون میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی دلدل کے اندر گر جائے، اور باہر بڑی گرمی ہو اور دلدل کے اندر جب وہ گر گیا تو پاؤں میں ٹھنڈک سی لگے، تو اب وہ کوئی اس کو ہاتھ دے کہ بھائی باہر نکل آؤ، وہ بولے میں نہیں نکلتا ہوں، مجھے تو پاؤں میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تم خواہ کا ہاتھ پکڑ کے نکالو گے، باہر گرمی ہے۔ تو اس بیوقوف کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اگر تم نے ہاتھ نہیں پکڑا تو آہستہ آہستہ دھنستے جاؤ گے اور پھر آخر تمہاری موت ہو جائے گی۔ تو یہی ہمارے ساتھ صورتحال ہے کہ ہم گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، حرام کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، تربیت میں کوتاہی کے ذریعے، عقائد میں خرابی کے ذریعے ایک دلدل میں اترے ہوتے ہیں، اور ہم سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ہمیں ہاتھ دے کے اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں برا لگنے لگ جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اسی میں صحیح ہوں، اور پھر پتہ کب چلے گا؟ جب موت آئے گی، پھر جا کے انسان پچھتائے گا۔ تو تمام دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلا کام ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں۔ یہ بارہا میں وضاحت کر چکا ہوں کہ عقیدے کا علم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، تو آپ عقائد کا علم سیکھیں، بما دلائل سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، جو عبادات آپ پہ فرض اور واجب ہیں ان کا اتنا علم سیکھنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ ان عبادات کو غلطیوں سے بچا کر کامل طریقے سے ادا کر سکیں۔ مثلاً آپ بالغ ہوئے تو اب نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے لیے پاکی شرط ہے، تو پھر آپ کو وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، حیض، نفاس، اگر بچیاں ہیں تو حیض و نفاس کے، پھر نجاستوں کی پہچان، پھر مختلف چیزیں پاک کرنے کے طریقے سب آنے چاہیے، تیمم کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن سے سجدہ سہو لازم ہوگا، سب معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ جب روزہ رمضان آ گیا تو روزے کے تمام مسائل، نیت کے مسائل، روزہ کیسے رکھتے ہیں، کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے فاسد ہوتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کس صورت میں قضا ہے، کس صورت میں کفارہ، یہ مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل، قربانی واجب ہو گئی، قربانی کے مسائل، یہ سیکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم معاملات کرتے ہیں تو پھر معاملات کا علم سیکھنا، جیسے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اس کا علم سیکھنا فرض، اتنا کہ آپ صحیح طریقے سے بیع کر سکیں، خرید و فروخت کر سکیں۔ پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، بعض بینک میں انویسٹ کر دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا دیتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ لے لیتے ہیں، یہ جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں؟ شیئرز کا کاروبار میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ آج کل فوریکس ٹریڈنگ ہے، نیٹ کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، قبضے میں نہیں لیا، آگے بیچ رہے ہیں، اس پہ پروفٹ کما رہے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ اسی طرح چیزیں کرائے پر لینا دینا، ان کے اندر کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ اس سے اجارہ، اس کو اجارہ کہتے ہیں عربی میں، اجارہ فاسد ہو جاتا ہے، کرنے والا گناہ گار، کروانے والا گناہ گار، دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں علم سیکھنا۔ پھر شرکت، مداربت، بعض اوقات بہنیں کہتی ہیں جی ماشاءاللہ جی ہمارے بھائی نے کہا 2 لاکھ روپے دے دو، ہر مہینے 3,000 روپے میں تمہیں دیتا رہوں گا، تو یہ ہمارے فکس پروفٹ آ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا کتنے سال سے، یہ کہ کب کیا آپ نے؟ 2 سال ہو گئے،
انہیں 2 سال سے پروفٹ کھا رہی ہیں، پھر ان کو ایک دم ہوش آیا ہے کہ اب کسی مفتی صاحب کو یہ سعادت بخش دی جائے کہ ہمیں مسئلہ سمجھائیں. تو پھر جب سمجھاتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اوہو ہم تو 2 سال سے ایسا کر رہے ہیں. تو بہن 2 سال پہلے ہی معلوم کر لیتی. یہی ہماری خرابی ہے کہ ہم پہلے اپنی عقل کو لڑا کر اپنے عام قسم کے لوگوں سے مشاورت کر کے ایک عملی قدم اٹھا لیتے ہیں جو غلط قسم کا ہوتا ہے، اور پھر چونکہ اس میں اپنا ذاتی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر تو کسی سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی منع کر دے، کرو 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 کرو. لیکن پھر آخر ضمیر تو مسلمان کا ہی ہے نا، وہ ملامت کرتا ہے کہ کب تک یہ کھاتے رہو گے، ذرا معلوم تو کر لو صحیح بھی کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو. پھر جب وہ معلوم کرتے ہیں تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ اوہ ہو یہ مسئلہ ہو گیا. اس لیے معلوم کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. یوں ہی پھر اگر شادی کا معاملہ ہے تو اب یہ ہمارے ہاں تو ایسی ہوتا ہے کہ بس لڑکا کیسا ہے اور لڑکی کیسی ہے، بھئی یہ خاندان کیسا ہے، لڑکا کتنا کماتا ہے، کوئی گندی عادتوں میں تو نہیں ہے بھئی، لڑکی کیسی ہے جی، سلائی کڑھائی جانتی ہے، کھانا پکانا جانتی ہے، بس ٹھیک ہے بھئی، بس ختم. اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ بھئی زندگی گزارنے کے لیے صرف کھانا پینا، کڑھائی سلائی، تعلیم، خوبصورتی یہی ضروری نہیں ہے، علم دین سب سے زیادہ ضروری ہے. تو پھر اب نہ شوہر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں کیا فرائض، نہ بچی کو پتہ ہوتا ہے، اور دونوں پھر حقوق اور فرائض بیجا بنا کر اس کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے میرا حق ہے. اب چونکہ والدین نے تو ان کی تربیت کی نہیں تھی اور نہ خود انہوں نے سیکھا تھا، تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، غلط چیزوں کو حقوق بنا کے بچیاں طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں اور معاملہ چلتا ہے. تو جب شادی ہوتی ہے تو اس کا بھی اتنا علم سیکھنا فرض ہے جو اغلاط سے بچائے. لہٰذا اس جب شادی شدہ شخص کو، مرد کو بھی حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے اور عورت کو بھی معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے بھی کئی شرعی احکام وابستہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے طلاق کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے، کس میں نیت کا دخل ہوگا، کہاں بغیر نیت کے بھی الفاظ ادا ہو جائیں گے تو طلاق پڑ جائے گی، یہ علم سیکھنا فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سیکھتے چونکہ نہیں ہیں بہت سارے، ہمیں تو ہر تیسری میل اور ہر چوتھا شخص مجھے ایسا نظر آتا ہے جو طلاق کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے احکام شریعت پروگرام میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر لائن لگ جاتی ہے کالز کی، جی میرے شوہر نے ایسا کہا تھا، میں نے یوں کر دیا تھا، اس سے طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی. اور پتہ چلتا ہے کہ طلاق تو ہو چکی تھی اور سالہ سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے، اور لکھتے بھی پھر ایسے ہیں، میرے شوہر نے مجھے طلاقیں دے دی تھی 3، پھر وہ گھر پر آ گئے اور صلح کر لی، کسی نے ہمیں بتایا تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو اس کے بعد وہ طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور اب ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی حرام کام ہنسی خوشی کر رہے ہیں. یہ رو کے کرتے تو شاید نجات ہوتی ہے آدمی کو، چلو بھئی ندامت ہے، غلط ہے، پھر بھی خیر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز ہے، لیکن ہنسی خوشی گناہ کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ہوتے احکام، 20-20 سال تک زنا ہو رہے ہیں گھروں کے اندر، آپ اندازہ کریں 20-20 سال. یہ شرعی احکام ہیں، آپ کی میری مرضی کے مطابق کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے جس کو جس طریقے سے چاہیں ہم اپنا حکم چلا لیں. میں اکثر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے، شاید ہی کسی دولہا کو آپ نے دیکھا ہو کہ قاضی صاحب سے پوچھے جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، خالی قبول ہے کہوں گا لڑکی میری ہو جائے گی. لیکن جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ طلاق سے ہو جائے، میری نیت بھی نہیں تھی. اب وہ بن جاتا ہے مفتی، کہ جب لڑکی جانے لگتی ہے پاس سے تو مفتی بن جاتے ہیں، جب آ رہی تھی تو جی قاضی صاحب جیسا آپ کا حکم. تو بھئی تھوڑا سا مسئلے سیکھ لیں تو کتنا اچھا ہے. تو بہرحال ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، اس پہ ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے.